إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلو پہل اس رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم بنی انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چرند پرند درند کی طرح بھٹکتے ہوئے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پر، جس موضوع پر کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے نوجوانوں کی ذمہ داری اور ہمارا معاشرہ. یعنی معاشرے کے اندر ایک نوجوان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا رول ہونا چاہیے، اور اس معاشرے کے اندر نوجوانی کی کیا حیثیت ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. محترم حاضرین جمعہ،
آج اگر اسلامی معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالا جائے، ایک سرسری طور پر نگاہ ڈالی جائے، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لوگ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی برائیوں میں پھنسے جا رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی برائیوں کو کرتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ آج بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ کر ان سے بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہے۔ کھیلوں تماشوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دینا، برباد کر دینا، لیکن کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی فقیر اگر سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے مدد کے لیے پکارتا ہے تو اسے دھتکار دیتا ہے، اسے نہیں دیتا۔ سود و رشوت کو لے کر مزے لے کر کھا رہا ہے۔ نوجوان اور امت اسلامیہ کے ماننے والے داڑھیوں کو بس اور مونچھوں کو بڑھا رہے ہیں۔ تلاوت قرآن سے دوری اختیار کی جاتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے بجائے ہم اپنے وقتوں کو موبائلوں میں، ٹی ویوں میں اور فالتو کی بکواسوں میں صرف کر دیتے ہیں، اپنے وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل میں جب اللہ رب العالمین کا خوف اٹھ جاتا ہے، جب ہمارے دل سے اللہ رب العالمین کا ڈر اٹھ جاتا ہے، جب ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں ہم ہر طرح کی برائیوں کو کرتے جاتے ہیں اور ہر طرح کی برائیوں میں، ہر طرح کی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے جو پہلی ضروری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا ہوگا، ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنا ہوگا، ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم ہر طرح کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور جب ہم نوجوان ہر طرح کی برائیوں سے بچیں گے تو یقین جانیے معاشرے کے لوگ ہم نوجوان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، ہم کو دیکھ کر ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی برائیاں معاشرے سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ہم خود نہیں سدھرتے، اگر خود نہیں سدھرتے تو میرے بھائیوں معاشرہ نہیں سدھر سکتی ہے، کیونکہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، معاشرے کا سرمایہ ہوتا ہے، اسی لیے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہم نوجوانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم نوجوان اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر توجہ دیں، خود بھلائی کے کام میں آگے آئیں اور دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف بلائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص خود بھلائی کے کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھلائی کی طرف ابھارتا ہے، یعنی بھلائی کے کاموں کی طرف بلاتا ہے، تو کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہنے والے کو، اور ان دونوں کے درمیان کوئی بھی چیز کمی نہیں ہوگی، یعنی ان کے اجر و ثواب کی کمی نہیں کی جائے گی میرے بھائیوں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم خود نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بننے کی تلقین کریں، دوسروں کو بھی بھلائی کے کام کی طرف ابھاریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کریں، لیکن ہمارے کاموں پر آذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہم آئے دن قرآن مجید کے اندر علماء کرام کے خطاب کو سنتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو ادا کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو میرے بھائیوں، لیکن آذان کی آواز ہمارے کانوں میں کھٹکتی ہے، آذان کی صدائیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، لیکن ہم اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں، ہم فالتو کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم ٹی ویوں میں، ہم موبائلوں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے دل میں خوف ہوگا، اگر آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہوگا، تو یقیناً جب بھی آپ
آپ کی کانوں پہ آذان کی صدائیں پہنچے گی، جب آپ کے کانوں پہ آذان کی آوازیں آئیں گی، تو میرے بھائیوں جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو آپ ہر چیز، ہر مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی ذکر کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ لیکن جب آپ کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوگا، جب آپ کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا، جب آپ کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی نہیں ہوگا، تو یقین جانیے آپ کی کانوں میں آذان کی صدائیں گونجتی رہیں گی لیکن آپ توجہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھ کر آئیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، زکوٰۃ کو دیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا ہے، اس طریقے کے حساب سے آپ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ میرے بھائیوں لیکن ہم زکوٰۃ ادا کرنے میں بخیلی سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں سے جو برکتیں چلی جاتی ہیں، ہمارے مالوں میں جو برکتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں سے خالص جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم اپنی زکوٰۃوں کو نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے، ہمارے مالوں سے برکتیں اڑتی چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے مالوں میں، ہم اپنے روپیے پیسوں میں زکوٰۃ کا جو مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان کے مطابق ہم اپنی زکوٰۃ کو نکالیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے لا تشرکوا باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ماں باپ کی اہمیت کو، ماں باپ کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں۔ لیکن آج معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے، ان سے بے رخی اختیار کی جاتی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ماں باپ کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسے اف تک بھی نہ کہو، لیکن ہم اپنے والدین سے ہم جھڑک کر کے بلند آواز سے بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تم اسے اف تک بھی نہ کرو، لیکن ہم آج معاشرے کے اندر اگر اور فکر کریں، اگر دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ہم والدین کے ساتھ اچھے انداز سے پیش نہیں آتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ آخری وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو ایمان ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے، جنہوں نے آپ کو بچپنوں سے پالا، آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، اور آج بڑے ہو کر ہم والدین سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں تو یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہم والدین سے حسن و سلوک نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب ہم ایک دوسرے کے مدد کام کریں، ایک دوسروں کی مدد کریں اور ایک دوسروں پر احسان کریں، تو میرے بھائیوں آپ ان چیزوں کو نہ جتلائیں، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو جتلائیں گے تو آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اے مومنوں، اے امت اسلامیہ کے ماننے والوں، اے شریعت اسلامیہ کے ماننے والوں، کہ تم ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے چغلخوری نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، غیبت کرنے والے شخص کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، کیا وہ پسند کرتا ہے کہ وہ مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ ہم میں سے ہر شخص
یہ اس چیز کو ناپسند کرے گا۔ میرے بھائیوں، جب ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ بھی پیدا ہونی چاہیے، یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی چغلخوری نہ کریں اور ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے، ایسے ہی برباد کر دیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اے امت اسلامیہ، اے شریعت کے ماننے والے، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے غیبت نہ کرو، ایک دوسرے سے چغلخوری نہ کرو، بلکہ ایک اللہ کے بندے ہو کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ لیکن آج معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے چغلخوری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کی، ایک شریعت اسلامیہ کے ماننے والے شخص کی یہ صفات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار کی وجہ سے مشرکین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اپنی مالوں کو رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمدہ اخلاق تھا۔ قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اندر عمدہ اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاق کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ إِنَّ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق، جس کے کردار، جس کا کریکٹر سب سے عمدہ ہو، سب سے اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اخلاق کی اہمیت کو، اخلاق کی فضیلت کو آگے اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ما من شيء يوضع في الميزان احسن من حسن الخلق، کہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، جب نامہ اعمال کو ناپا جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس میں بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے ہماری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر عمدہ اخلاق کو پیدا کریں، اچھے اخلاق کو پیدا کریں، اپنے کریکٹر کو صحیح کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور جب ہم اپنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو میرے بھائیوں، یقین جانیے کہ آپ دنیا میں بھی خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، چین و سکون کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا اور وہ اجر جنت کی شکل میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ دنیا میں بھی امن سکون شانتی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، تو میرے بھائیوں، اپنے کریکٹر کو، اپنی اخلاق کو عمدہ کرنا ہوگا، بہتر بنانا ہوگا، تبھی ہم دنیا میں بھی چین کی زندگی گزار پائیں گے، سکون کی زندگی گزار پائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر نشیلی چیزوں کے استعمال کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، کہ شراب، جوا، نشیلی چیز، ان چیزوں کا استعمال کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلکم خمر کل مسکر خمر و کل خمر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور
چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نشیلی چیزوں کو استعمال کرنے والے، نشیلی چیزوں کو کھلانے والے یا پلانے والے یا نشیلی چیزوں کو بیچنے والے تمام کے تمام یہ گناہ میں برابر ہے۔ جیسے کہ سود لینے والے، سود دینے والے، رشوت کھانے والے، رشوت کھلانے والے، یہ تمام کے تمام گناہ میں برابر ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نشیلی چیز کو استعمال کرنے والے، نشیلی چیز کو استعمال کروانے والے اور نشیلی چیز کو بیچنے والے یہ تمام کے تمام گناہ میں برابر ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم نشیلی چیزوں کو استعمال کرنے سے بچیں، کیونکہ جب ہم نشیلی چیزوں کے استعمال کرنے سے بچیں گے تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہماری صحت اچھا رہے گا، ہم تندرست رہیں گے، ہم ہر طرح کی بیماریوں سے دور رہیں گے، ہمیں ہر کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی پیروی بھی کرنی ہوگی، پیروی بھی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم نشیلی چیزوں کو استعمال کرنے سے بچیں، نشیلی چیزوں کو استعمال نہ کریں، اور اگر کوئی نشیلی چیز کو استعمال کر رہا ہے تو انہیں ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں، انہیں منع کریں۔ اگر آپ کے منع کرنے سے وہ شخص نشیلی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسارق فاقطعوا أيديهما کہ چوری کرنے والے چور اور چوری کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال کو غصب نہ کرو۔ میرے بھائیوں آج معاشرے کے اندر اگر نظر ڈالی جائے، اگر دیکھا جائے تو لوگ ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہیں، ایک دوسرے کے مال کو غصب کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کی ایک بارش میں بھی زمین ہڑپ کر لیتا ہے، غاصبانہ قبضہ کر لیتا ہے، تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اگر آپ ان دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھائیں، ایک دوسرے کی زمین کو غاصبانہ قبضہ نہ کریں۔ اگر آپ دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں سے بچنا چاہتے ہیں اور جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی برائیوں، ہر طرح کی غلط کاموں، ایک دوسروں پر ظلم کرنے اور دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے سے بچیں، تبھی ہم پرسکون کی زندگی، امن و اطمینان کی زندگی، شانتی کی زندگی گزار پائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے پرامن کی زندگی ہوگی۔ آگے شاعر کہتا ہے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہدہ کے لیے۔ شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امت اسلامیہ کے ماننے والے، ہم شریعت کے ماننے والے، ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم دوسروں کو دین کی طرف بلائیں، دوسروں کو سیدھے راستے پر قائم کریں، دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، لیکن حال یہ ہے کہ ہمیں دوسرے لوگ علماء کرام ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر قائم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں، ہم سیدھے راستے سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم نوجوان قوم و ملت کے سرمایے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو نیکی کی طرف ابھارنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں جب کوئی ابھار رہا ہے تو ہم راہ راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایک امت اسلامیہ کے ماننے والے شخص اور شریعت اسلامیہ کے ماننے والے شخص اور ایک نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیدھے راستے اور دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کہ تمہارا مال، تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کیونکہ انسان مال کی
وجہ سے ہر طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، مال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، مال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، مال کی وجہ سے اپنے اندر جو اللہ رب العالمین کا تقوی ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، کیونکہ مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ ابھر جاتے ہیں، مال کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد، یہ اولاد اگر آپ نے اپنے اولاد کو اچھی طریقے سے تربیت نہیں کی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آگاہ نہیں کیا، دینی تعلیم نہیں سکھایا، تو میرے بھائیوں یہ اولاد آپ کے لیے فتنہ بن سکتا ہے، آپ کے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ اسی لیے کہ اگر آپ نے اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیا ہوگا، اگر آپ نے اپنے اولاد کو دینی تعلیمات سے آگاہ کیا ہوگا، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اولاد آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کے 3 اعمال ایسے ہیں جو ان کو نفع پہنچاتا رہتا ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، وہ ہے ولد صالح يدعو له، انہیں میں سے ایک صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، یہ ہے صالح اولاد۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کریں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سکھائیں گے، تو میرے بھائیوں یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ رب العالمین ہمارے والدین نے ہمیں بچپنے میں پالا ہے، اللہ رب العالمین ان پر رحم فرما۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے ایک اسلامی تعلیم دینے کی فائدہ یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ ہمیں آخرت کے مقابلے میں، ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے تھی، ان کو اہمیت زیادہ دینا چاہیے تھا، لیکن حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کہ ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں جو ایک شخص جو قید خانے میں جس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اسی طریقے سے زندگی بسر کرو، زیادہ دنیا میں زیادہ عیش و عشرت کی چاہت نہ کرو، بلکہ اپنی آخرت کو بناؤ، اپنی آخرت کو سنوارو، تبھی آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص دوسروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر آج معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ مشابہت میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کو طریقے پر چل رہے ہیں، جو غیر مسلم جو جن لباسوں کا استعمال کرتا ہے ان لباسوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے بالوں کو اسلامی طریقے کے مطابق نہیں کٹا رہے ہیں، بلکہ جو غیر مسلم اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم موبائلوں میں ٹی ویوں میں جس طریقے سے دیکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم اپنے بالوں کو کٹوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں شریعت اسلامیہ اس چیز کو قطعی اجازت نہیں دیتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم
ان چیزوں سے بچیں۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو ایک بہت ہی بری چیز جو رائج ہے، جو بدعت کہلاتی ہے، وہ ہے پیدائشی تاریخ منانا، برتھ ڈے منانا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن مجید کے اندر ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین نے سے ثابت ہے، نہ کسی طریقے سے تابعین تابعین سے ثابت ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ ثابت ہے ہی نہیں تو معاشرے کے اندر یہ بدعتیں کہاں سے جنم لے رہی ہیں؟ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی اڑ جانے کی وجہ سے، ختم ہو جانے کی وجہ سے ہم ہر طرح کی بدعات کو رواج دے رہے ہیں، ہر طرح کی بدعات کو کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص دوسروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی پیدائش نہیں منایا گیا۔ پھر ہم اپنی تاریخی پیدائش پر ہم اپنے برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ آخر یہ بدعت ہے میرے بھائیوں، اور اس کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احدث فی امرنا، کہ جو دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، نئی چیز کو جنم دیتا ہے، نئی چیز کو پیدا کرتا ہے، معاشرے کے اندر نئی چیز کو رواج دیتا ہے، تو میرے بھائیو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود کہا ہے۔ میرے بھائیو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مردود کہہ دے گویا کہ وہ لعنت کے مستحق ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر جو ان طرح کی بدعات کو رواج دیتا ہے، ان طرح کی بدعات کو جنم دیتا ہے، ان طرح کی بدعات کو پیدا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معاشرے سے ہر طرح کی بدعات و خرافات کو ختم کریں، اور نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم معاشرے میں ایک ایسے دینی مدارس قائم کریں جس کے ذریعے سے بچوں کو دینی تعلیمات سکھائی جا سکے، دینی تعلیمات سے آگاہ کیا جا سکے، دینی تعلیمات اسے پڑھایا جا سکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے، اور نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود بااخلاق بنے، باکردار بنے، اپنے خود بااخلاق اور باکردار بنے۔ جب آپ بااخلاق اور باکردار بنیں گے تو معاشرے کے لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی طرح اپنی کریکٹر کو، اپنے آپ کو بھی اخلاق بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم معاشرے میں کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زور و زبردستی نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایک دوسرے کا مدد کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب بندہ ایک دوسرے کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ رب العالمین اس شخص کی مدد میں رہتا ہے۔ تو ہم خود ایک دوسرے کی مدد کریں، اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کام آئیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئیں گی ان کو بھی ہم سے ٹال دے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارا بھی مددگار ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم خود بااخلاق باکردار بنیں اور دوسروں کی بنانے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے نوجوان یہ قوم کے سرمایے ہیں، اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم خود بااخلاق بنیں،
باکردار بنیں، اپنے آپ کو ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کریں، اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں، اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں، تبھی ہمارا معاشرہ پرسکون رہے گا، ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ ایک عمدہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم خود ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل پیدا کروائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر دے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کر دے۔